الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور یہ دین ہم تک پہنچایا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے کچھ صفات بیان کی ہیں۔ جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں ان کی صفات بیان کی ہیں۔ وہ جنت کے جس کے اندر جب انسان چلا جائے گا تو وہاں کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ وہاں کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ اور وہاں پر اس کے لیے حوریں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی، اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ قرآن عظیم نے ان بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ آج میں تھوڑی سی وہ صفات آپ کے سامنے قرآن عظیم سے بیان کرتا ہوں تاکہ وہ صفات جو ہیں وہ ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں، ہمارے اندر بھی وہ صفات آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مومنون کے اندر شروع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 18واں سپارہ ہے، اس کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر وہ صفات بیان کر دی ہیں مومن کی کہ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شروع کے اندر پہلی آیت کے اندر فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین نے فلاح پائی۔ فلاح پانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ مومنین کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانا، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے انبیاء اور رسل پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس بات کی گواہی دینا، اور اس کو اعضاء و جوارح سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرے، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے۔ یعنی کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں، وہ مسلمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن مومن کہ ایمان دل کے اندر اس کے اتر جائے۔ قد افلح المؤمنون۔ اور پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، کہ وہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کف کی طاری ہوتی ہے، اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کہ وہ کائنات کا مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں،
دل کو اور دماغ کو اور دل کو حاضر کر کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے ان کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی کہ جو جس کام کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے وہ کام نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لغویات میں انسان بیٹھا ہوا ہے، گپے مار رہا ہے فضول کی، اور اس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا، اور ٹائم برباد کر رہا ہے۔ وہ لغویات اس سے جو مومن ہیں وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جو صاحب نصاب آدمی ہے وہ خوشی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ مومن جو ہے اس کے اندر دل کے اندر کوئی کجی یا ایسی کوئی اس کے اندر دل کے اندر کوئی گھٹن نہیں محسوس ہوتی کہ اللہ کے یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، بلکہ مومن خوشی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے جو سال کے بعد دینی پڑتی ہے، جو اضافی مال ہے جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اس کو خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور پانچویں صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، اور اپنی سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، کہ جو اپنی بیویوں کے علاوہ کہیں اور اپنی شرمگاہ کو استعمال نہیں کرتے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو جاہ و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اللہ سے ڈر کر کے اس کو وہ برا کام اس سے نہ کرے، وہ ایسا آدمی وہ اس دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے مومنوں کی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو اپنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جاتی ہیں وہ ان کا پاس کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ جو بندہ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے اور وہ اس کو کھا گیا ہے یا وہ مانگتا ہے اس کو دیتا نہیں ہے، نہیں، امانتوں کا پاس کرتے ہیں۔ اگر کسی نے امانت رکھی ہے وہ مانگتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے اسی طرح۔ اور اس طریقے سے اگر کسی نے کوئی آپ کو، یہ نہیں کہ صرف مال ہی جو ہے امانت ہے، اور مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، کوئی اچھی بات بھی امانت ہوتی ہے کسی کی، اس نے کہا کہ میری یہ بات ہے آپ نے تک رکھنا، لیکن وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے اس کی بات، تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو وہ اپنی امانتوں کا جو لوگوں نے دی ہیں اس کے امانتوں کا پاس کرتے ہیں اور مومنین جو ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور صفت ہے وعدہم راعون، اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی وہ نماز ادا کرتا ہے انسان، اور اس کی شرائط کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اپنے وقت کر کے اوپر نماز ادا کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ نماز ہو، اور اس کے اندر خشوع اور خضوع سے وہ نماز ادا کرے، اور اس کے بعد ان کو وقت پر نماز ادا کرے، خشوع اور خضوع سے ادا کرے، اور اس کو وقت پر ادا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، باجماعت ادا کرے۔ یہ ہے نمازوں کی حفاظت۔ یہ نہیں ہے کہ 5 نمازیں، وہ 4 نمازیں پڑھتا ہے، ایک میں سویا رہ جاتا ہے، 2 پڑھتا ہے تو 3 نہیں پڑھتا، اس کو نماز پڑھنا یا اس کی حفاظت کرنا نہیں کہتے۔ 5 وقت کی نمازیں
اور ان کو وقت کے اوپر اور باجماعت اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مومنین کی صفت بیان کی ہیں. سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مومنوں کی صفت اور بھی صفت بیان کی ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، چاہے اس کو تنگی ہو یا اس کو کشادگی ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. کوئی غریب رشتہ دار ہے اس کو دیتا ہے، کوئی پڑوسی غریب ہے اس کو وہ دیتا رہتا ہے. یہ ہے مومن کی صفت. اس کے بعد والکاظمین الغیظ. اور وہ جو مومن ہے وہ غصے کو پی جاتا ہے. غصہ آیا ہے کسی کے اوپر جو اسے کمزور ہے، اس کے اوپر غصہ آیا ہے، اس کو مارنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے لیکن وہ غصے کو پی جاتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. یہ ہے مومن کہ وہ غصے کو دبا دیتا ہے اللہ کے لیے. اور اس طریقے سے والعافین عن الناس. اور وہ لوگوں میں قصور معاف کر دیتے ہیں. کسی سے اس کے اوپر کوئی زیادتی کسی نے کر دی تو وہ اللہ کے لیے اس کو مومن اس کو معاف کر دیتا ہے. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. جن کے اندر یہ صفات آ جائیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے. جس سے محبت کرے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیسے جہنم میں ڈالے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. کہ جو بندہ علم سیکھنے کے لیے علم کے راستے پہ چلتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جو علم سیکھنے کے لیے دین کا علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں کھول دیتا ہے، جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت ہے، دین کا علم ہم سیکھیں. اور اس طریقے سے قرآن عظیم کے اندر یہ ہے کہ انسان ہے ان سے غلطی کا پتلا ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں سوائے انبیاء کے. جو اگر انسان وہ مسلمان مومن گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر لیتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. اللہ اکبر. ان سے کوئی فحش کام یا اپنی جان کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل بنا دے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کہ ہم نمازوں کو پڑھنے والے بنیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بنیں، خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھنے والے بنیں، اور لغویات سے ہم منہ موڑ لیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور امانتوں کا پاس کریں، اور اس طریقے سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کی خلافی نہ کریں، اور اس طریقے سے ہم غصے کو پی جائیں اور لوگوں کے قصوروں کو ہم معاف کرنے والے بن جائیں، اور اس طریقے سے ہم اللہ کے راستے کے اندر تنگی اور خوشحالی کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.